جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوئی. تو پاکستان تو اس وقت ایک مسلمہ ایٹمی طاقت تھی. تو کیا اس ایٹمی طاقت کے باوجود امریکہ پاکستان پہ حملہ کر کے اس کو کھنڈر بنا سکتا تھا؟ ایٹمی طاقت تو آپ نے دیکھا انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا نا, بلنڈر کیا, اس کا وہ خمیازہ بھگت رہا. لیکن امریکہ, سارا یورپ, سارا نیٹو, روس, چین, سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز سارے ایک طرف ہوں تو پوزیشن ہی بالکل مختلف ہے. دو چیزوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. نیوکلیئر ویپنز تو سوویت یونین کے پاس بھی تھے اور امریکہ سے زیادہ تھے اور دونوں نیوکلیئر پاورز تھیں, لیکن اکانومی میں اتنا تباہی مچائی یو ایس ایس آر میں کہ اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہوں, بدقسمتی پاکستان نہیں ہے. ہم اگر 16 نے انکم ہے 17 خرچ کرتے ہیں, اس لیے ہم پرپیچولی آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں. سوویت یونین کیوں مارا گیا؟ یہ نہیں کہ اس کے پاس فوج نہیں تھی, یہ نہیں کہ ویپنز نہیں, یہ نہیں کہ نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے جو آپ پوچھ رہے ہیں. نیوکلیئر ویپنز تھے, اس کے باوجود ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, اس کا نام و نشان نہیں رہا. یو ایس ایس آر ختم ہو چکا ہے, اس کی 17 یا 18 ریاستیں بن گئی ہیں. تو نیوکلیئر ویپنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ جو چاہیں کر جائیں. ہوتا تو انڈیا کا یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. سر, یہ جو بنگلہ دیش ہے ایک لمبے عرصے سے جب سے وہ بنا ہے, پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے. اب آ کے جو ان کی حکومت آئی ہے, کیا اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی اچھی دوستی ہو جائے گی؟ دیکھیے, پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش کے تعلقات ہندوستان سے کبھی بھی اچھے نہیں تھے ایٹ پیپلز لیول. گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. میں فورن منسٹر تھا تو ڈھاکے میں فورن یہ ساکھ کی میٹنگ ہوئی. شام کے وقت میری وائف کے لیے بنگلہ دیش کی فورن منسٹر کی بیوی نے ریسیپشن کیا. اس وقت ہندوستان کی جو تھیں سفیر وہ خاتون تھیں, ان کو بھی بلایا گیا. وہ میری وائف کے ساتھ بیٹھ گئیں اور وہ گرمبل گلے کتنے بنگالی کیا ہیں, ان کو ہم نے آزادی دی, آزادی کرائی, یہ بدبخت ہمارے خلاف ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-05, آج تو آپ 26 میں ہیں نا. بنگالی بنگلہ دیشی بالکل پسند نہیں کرتے تھے. لوگ بھول گئے ہیں کہ پاکستان تو 1947 میں بنا ہے. بنگال کی پارٹیشن 1906 میں ہوئی تھی, 6 یا 5 جو بھی تھا. بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی اور اسی لائن پہ ہوئی تھی, ہندو مسلم کی لائن کے اوپر ہوئی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بنگال میں جو ایک تھا, ان کے اپنے فیکٹرز تھے. زیادہ ساہوکار ہندو تھے, ورکرز یا غریب مسلمان تھے. وہاں زمیندار بھی ہندو تھے اور مسلمان کا شکار تھے. اس کے پیچھے بڑی جو کار فرما تاریخ تھی اور وہاں کی ڈویژن ہوئی. تو وہ کبھی انڈیا کی ڈومینیشن پسند نہیں کرتے. تو ایک کسی نے مذاق کیا, وہاں میں کسی کو مل رہا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ کی اکانومی تو بڑی اچھی جا رہی, مبارک ہو. ہاں, انہوں نے کہا ہماری بڑی اچھی جا رہی, ہم نے غلامی کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے تو ہمیں تو نہ ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں, ہمارے کسی جھگڑے ہی نہیں ہے. اس کے اندر کتنی بڑی ایک آپ دیکھ لیں اپنے پہ تنقید تھی, بڑی اس عقل مندی سے کہ ان کی حکومت ناراض بھی نہ ہو. ہاں جی, ہم تو ہیں خوشحال. میں نے کہا ہمیں تو بڑے مسائل ہیں. ان کا جی آپ کی تو فوج بھی ہے, آپ کے نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں, آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے, ہمیں تو ضرورت ہی کوئی. تو وہ جو حالانکہ وہ پراسپرس تھے, ٹریڈ ہو رہا تھا ان کا, اور بنگلہ دیش ہم سے ہم ماننا پڑے گا آگے نکلا ہوا تھا, جس کو ہم کہتے تھے جی باسکٹ کیس ہے, غریب ہیں, فلاں ہے, جس کو ہم کیا کہتے تھے, ورلڈ بینک کہتا تھا باسکٹ کیس ہے. انہوں نے ثابت کیا with properly ریفارمز, جو میں کہتا ہوں ہمیں ریفارم کیا کیا, ریفارم انہوں نے قسمت ہی بدل دی. انہوں نے محمد یونس نے آ کے پہلی دفعہ غریبوں کو کریڈٹ دینا شروع کیا. یہ اس کو نوبیل پرائز ملا. غریبوں کو اسے پہلے خیال کیا جاتا تھا
امیروں کو آپ پیسے دیں، ان سے پیسے واپس مل جائیں گے، وہ پیسے نہیں دیں گے تو ان کی پراپرٹی کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا غریبوں کو پیسے دو، یہ پیسے بھی واپس کریں گے، اور عورتوں کو دو۔ اس نے عورتوں کو، غریب عورتوں کو دیے، انقلاب آ گیا بنگلہ دیش میں، ہریالی آ گئی۔ ماں جو ہے وہ خاندان پہ خرچ کرتی سب سے پہلے، ڈائریکٹ فائدہ ان کو ہوا، ان کی اکانومی بدل گئی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ سوشل ریفارم، ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، کم ہو گئی۔ دیکھیں نا کتنا فرق پڑ گیا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش کی آپ بات کریں، وہ کبھی پرو انڈیا سینٹیمنٹ عوام میں نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کا جو ہے، حکومتیں تو بہت سے فیصلے کرتی ہیں جو اپنے مفاد میں یا اسٹیٹ انٹرسٹ وہ کہہ دیتی ہیں، اور حسینہ واجد کے خلاف جس قسم کی وہ لاوا پھٹا ہے، اس سے میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حالانکہ ان کی اکانومی اچھی چل رہی تھی ان کے دور میں، لیکن نفرت اتنی زیادہ تھی انڈین ڈومینیشن کی۔ یہاں کبھی انڈین ڈومینیشن آئی نہیں۔ پاکستان جب سے بنا الحمدللہ ویریس، وہ کبھی یہاں مسئلہ ہی نہیں آیا۔ وہاں تھا 1906 کی جو پارٹیشن ہوئی، وہاں کا جو سوشو اکنامک سیٹ اپ تھا بنگال کا، ہندو اور مسلمان کا، وہ اس میں بہت بڑا یہ فیکٹر تھا کہ پہلی پارٹیشن تب ہوئی تھی۔ اب لوگ لکھاری کیا لکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں، جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے، یہ جس میں ممتا بینرجی کو ہرایا گیا ہے۔ اب تو انڈیا کے الیکشن ایک زمانے میں کہتے تھے ہمارے اپنے الیکشن پہ ہنستے ہیں، اب ان کے الیکشن پہ بھی آپ زور سے ہنستے ہیں تو کوئی بری بات نہیں۔ وہاں الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، کسی کوئی پرواہ نہیں، مودی جو چاہے گا کر جائے گا۔ تو مودی صاحب نے 90 ملین اور 9 ملین ووٹس انہوں نے بنگال میں خارج کیے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے۔ آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ بڑی تکلیف ہے، وہاں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو وقار و زمہ ہے، انہوں نے، مجھے نہیں پتا، داڑھی رکھ لی، جو ان کے کمانڈر ان چیف ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ میرے لیے بھی ایک کہانی تھی کہ دیکھیں جی کیا اس کو ہو گیا۔ یہ میں آج مضمون پڑھ رہا تھا، ہاں یہ ہندوستان میں مضمون چھپا ہے کہ پہلے وہاں نعرہ ہوتا تھا جوئے بنگلہ، پاکستان میں نعرہ ہوتا ہے فوج کا اللہ اکبر۔ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے ابو بکر بٹالین، عمر بٹالین، حضرت علی بٹالین، حضرت عثمان کے اوپر، چاروں کی بٹالینز علیحدہ کر کے نام لے کے، اور انہوں نے داڑھی رکھ لی، جس کے اوپر بہت زیادہ غصہ، میں ایک ہندوستان کے رسالے پڑھ رہا تھا، ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ کو کچھ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے۔ سر، کیا مستقبل قریب میں آپ کو انڈیا جو ہے اس کا جغرافیہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے مختلف سٹیٹس میں ادھر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کیا وہاں سے نئے ملک نکلتے دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو چھوڑیں، یہ بحث ایسی نان سنس قسم کی بحث ہے۔ جیسے معاملے ہیں انہی کو آپ ڈیل کریں۔ بہت شکریہ۔